آپ کی زندگی میں وہ کیا ایک چیز ہے جو کہ چینج لے آئی اور اس چینج کی وجہ سے آپ کی لائف میں ایک ڈیولپمنٹ آئی اس میں کہ آپ کے رسک میں بھی ڈیولپمنٹ آئی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اس چینج کی وجہ سے آپ کی لیڈرشپ میں ایک چینج آیا؟ یہ دو سوال ہیں اینڈ دیز آر ہیونگ اے ٹو ڈفرنٹ پراسپیکٹ. اوکے. ایک ہے کہ پروفیشنلی ہاؤ ڈو آئی گرو، اوکے. اور ایک ہے فائنینشلی ہاؤ ڈو آئی گرو. اوکے. تو آپ کا بھی پراسپیکٹ کیا ہے، پروفیشنل یا فائنینشیل؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ پروفیشنل فرسٹ. اوکے. سو پروفیشنل کے لیے بہت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے لرننگ. آپ اپنے آپ کو اڈاپٹیبل کراؤ، آپ چیزوں کو سیکھو. آپ کے اندر ایگو نہیں ہونی چاہیے کسی چھوٹے بندے سے سیکھنا. میں نے اپنے کیریئر کے اندر یقین کیجئے کہ شروع میں اور آج تک میری یہ ہے کہ جو میرے جونیئرز ہیں، ایون دا ورکرز، میں ان سے بھی سیکھتا ہوں. آئی یوز ٹو ورک ود دیم. دا ریزن وائی آئی یوز ٹو ورک ود دیم از کہ میں ان کو ایک کانفیڈنس دیتا ہوں کہ یار آئی ایم ود یو، میں آپ میں سے ہی ہوں، میں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوں یا میں کوئی الگ بندہ نہیں ہوں. سو کنسیڈر می ایز یور پارٹ آف یور ٹیم. کیونکہ یار جو آپ کو لوگ سکھاتے ہیں نا وہ کوئی نہیں سکھا سکتا، اور لوگوں کا نیول بدل کوئی نہیں ہے، اور لوگ جو سکھاتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے سکھاتے ہیں. تو آپ اچھے لوگوں میں اٹھو بیٹھو، ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، وہ آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے، وہ اچھی چیزیں سکھائیں گے. تو میرا بیسیکلی جو آؤٹ ٹیک ہے اس میں وہ یہ ہے پروفیشنلی دیٹ آئی ڈونٹ اسٹاپ لرننگ. میں آج بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے کہ میں کس سے سیکھوں کس سے نہیں سیکھوں. بندہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار آئی ایم پرفیکٹ، میں اب سی ای او بن گیا ہوں، مجھ سے تو بہتر آدمی کوئی ہے ہی نہیں. وہاں ایکچولی بندہ مار کھا جاتا ہے. بیکاز کہیں نہ کہیں سوری میں تھوڑا سا دین کو اپنے ساتھ ضرور لے کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو میں نہیں پسند. ہم انسانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو میں ہے دس از اے تھن لائن آف شرک. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے. بس صرف اتنا صحیح ہے نا، اتنا صحیح. آپ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک کر لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. جب آدمی کے اندر میں آ جاتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ آدمی وہاں پر ختم ہو گیا، اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. بیکاز میں نے آپ کو بتا دیا نا، تھن لائن، آپ شرک کر رہے ہیں بیسیکلی. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہاں آپ کو لرننگ لینی ہے نا یار، آپ کو سیکھنا ہے. آپ ہر روز کچھ نہ کچھ چیزوں سے سیکھتے ہو. آپ ہر روز روڈ پہ ایک چیز دیکھتے ہو، اس سے آپ لرن کرتے ہو. آپ ایگزامپل سیٹ کرتے ہو دنیا کے لیے. آپ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہو. کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہ یار ایک سسٹم میں آپ کو یو ہیو ٹو فالو دا سسٹم. اف یو آر ناٹ فالوئنگ دا سسٹم ول ناٹ فالو یو. سمپل از دیٹ. تو فیکٹریز کے اندر، پروفیشنل آرگنائزیشنس کے اندر آپ کو ایک ٹیم بلڈنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کو لوگوں کو یہ کانفیڈنس دینا پڑتا ہے کہ یار میں آپ ہی میں سے ہوں. آپ یقین کریں جو بندے آپ کو سکھائیں گے نا وہ آپ کی سوچ سے باہر. اینڈ دا مومنٹ آپ نے ان کو یہ فیل دیا یار آئی ایم دا باس، تو بھائی پھر ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں ایک باس چھپا ہوتا ہے. جب اس کا باس نکلتا ہے، لوگ قرآن مجید کو ایک کتاب سمجھ کے چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں. نہیں بھائی، وہ پڑھنے کی چیز ہے. اٹس اے اسٹوری بک. قرآن کے اندر صرف واقعات ہیں. ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہدایت فرمائی، اور انہوں نے اللہ پاک کا جو میسج ہے وہ اپنی امت تک لے کے گئے. اور جس امت نے نہیں مانا، نافرما برداری کری، اس کے لیے ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے چنا. آپ کبھی اسٹڈی کریں قرآن کو تو آپ کو پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اسپیسیفک پاور دی تھی. وہ پاور کیوں دی تھی؟ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ پورے قرآن میں کورڈ ہو جاتی ہیں اس طرح سے کہ آپ کسی بھی نبی کے ساتھ ان کے قصے اٹھا کے سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار اس میں عدل کی کیا چیز ہے، اس میں غلط کیا تھا، اس میں صحیح کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب دیا تھا. تو قرآن از اے اسٹوری بک یار. اس کو پڑھیں تو ہمارا اسٹریٹ پاتھ ہو جاتا ہے. اب ہم اپنے پروفیشنل لائف کے اندر آتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
ایک چیز فلاسفی جاپنیز آئی وچ از کالڈ سکس سگما, یس, اور بڑا لوگوں نے لین مینوفیکچرنگ اور سکس سگما اور سکس سگما. اب سکس سگما کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو سکس سگما کے لیے کام کرتے ہیں, اس میں جو ٹاپ بندہ ہوتا ہے اس کو بلیک بیلٹ کہا جاتا ہے. اب جب وہ بلیک بیلٹ آتی کس کے پاس ہے؟ بلیک بیلٹ اس بندے کے پاس آتی ہے جس کو اپنی آرگنائزیشن کی اچھی بیچی پتہ ہو, اوکے, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی, اینڈ ہی ایکچولی وینٹ تھرو آل دا ڈپارٹمنٹس اینڈ آل دا پروسیسز. تو اس کے پاس ساری نالج ہے, دیٹس وائی ہی بیکم اے بلیک بیلٹ. یس, اینڈ وین ہی بیکم اے بلیک بیلٹ, تو جب اس کے پاس پرابلم کوئی آتی ہے تو ہی سالو دا پرابلم لائک دس. اوکے, آپ کے لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کو سلوشنس دیں. ایگزیکٹلی. اور یہ قرآن مجید نے جو گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پرابلم سلوشن, سلوشن, پرابلم سلوشن, قرآن کے اندر یہی تو اور کیا ہے, ہر ایک چیز ہے اس میں, ہر چیز موجود ہے. ہم بس اس کو فالو نہیں کرتے, ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں.